جی ناظرین، ہم شارٹ بریک سے واپس آئے ہیں اور ہمارا بہت ہی اہم پروگرام جاری ہے اہل بیت ٹی وی قائم ٹی وی کے ذریعے ہم آپ تک یہ ساری جو الجھن ہیں ان کا حل، ان کا سلجھاؤ ہم پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے کینیڈا اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا سید امام حیدر زیدی صاحب، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ میں نے شارٹ بریک پہ جانے سے پہلے جو اہم سوال کیا تھا وہ یہ کہ پسند کی شادی کو شریعت کس نظر سے دیکھتی ہے، اور دوسری بات یہ قبلہ کہ یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے آج کل شادیاں طے ہو رہی ہیں ان کو ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، سوشل میڈیا تو ریئلٹی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے نا۔ آپ کو فیس بک پر کوئی لڑکی بہت خوبصورت دکھ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی کی فوٹو لگائی ہو، زیادہ تر یہی ہوتا ہے، اور آپ کو دھوکہ دے رہی ہو۔ جی ہاں، پروفائل پہ تصویر اور ہوتی ہے، وہ خود اور ہوتے ہیں۔ اس کے ایک سوال ہوتے ہیں کہ چلیے سوشل میڈیا پہ آپ گئے، آپ کو کوئی لڑکی پسند آئی، آپ نے اس کی پروفائل دیکھا، آپ اس کا کانٹیکٹ نمبر لیں اور کال کریں، اور کال کر کے مل کے فزیکل مل کے بات کریں۔ کال کرنا جائز ہے اس طرح؟ بالکل، اگر آپ چاہتے ہیں کہیں شادی کرنا رشتہ تو کال کریں، کسی سے کال کروائیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کال کر سکتے ہیں، بات کرنے میں کیا ہے کہ بھائی ہم نے آپ کو دیکھا ہے اور آپ بات کرنا چاہتے ہیں، ہمیں شادی کا ارادہ ہے آپ سے، تو فزیکل جائیں گے تو بہت سی بلاؤں سے بچ جائیں گے۔ لیکن کفو ہونا شرط ہے۔ کفو سے مراد کیا ہے؟ ہم مذہب ہو، ہم پلہ ہو، ہم خیال ہو، اور ایک دوسرے کو میچ بھی کر رہا ہو۔ ایسا نہیں کہ لڑکا 40 سال کا ہے اور لڑکی 18 سال کی، یہ کفو نہیں ہوتا ہے۔ یہ کفو ہونے میں مشکل ہے، مطلب بعض جگہ تو ہو جاتا ہے، بعض جگہ ہو نہیں۔ ایج کا کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں، لیکن ہے امپورٹنٹ چیزیں ہیں بہت سی جو کفو بناتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی اور ملت و مذہب کے ہیں اور وہ کسی اور ملت و مذہب کی ہے، تو شریعت کہتی کفو نہیں ہے، یہاں پہ پسند کی شادی نہیں چلے گی۔ جہاں پہ کفو ہو، برابر کا ہو، ہم قبیلہ ہوں، ہم رشتہ ہوں، سب کچھ ہو تو کفو کہا جاتا ہے۔ نہیں تو لڑکا ہے اپنی پسند کیے ہے اس نے، اور وہ جسے پسند کیا ہے اس کفو ہونا شرط، تب آپ کر سکتے ہیں۔ ہم مذہب نہیں ہے لیکن اچھے نہیں، اگر ہم مذہب نہیں ہے تو ایسے بھی اچھی لڑکی ہے، اچھے ہم مذہب نہیں ہے تو پھر کفو نہیں ہے نا۔ پسند کی شادی میں شرط ہے کہ کفو ہو، کفو نہیں ہے تو آپ مشکل ہے۔ اچھا، ایک لڑکے نے پسند کیا ہے کسی لڑکی کو اور والدین نے انا کا مسئلہ بنا لیا، نہیں جی ہم یہاں نہیں کریں گے، اپنی مرضی سے۔ میں نے کہا اگر کفو ہے تو والدین کی انا جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، والدین کوئی انٹرفیئر نہیں ہے وہاں پہ۔ نہیں تو وہاں تو مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، اس میں کیا کرے لڑکا؟ نہیں، مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس مسائل کو لڑکا سمجھے، شادی مسائل کا تھوڑی نام ہے۔ مطلب لڑکا بغاوت کرے؟ نہیں، بغاوت تھوڑی کرے بھائی، سمجھانے، والدین نہیں راضی ہو رہا ہے، شریعت کے لحاظ سے شریعت نہیں روک رہی ہے اس کو، شریعت نہیں روک رہی ہے۔ تو پھر والدین کی ذمہ داری ہے وہ چینج ہو؟ نہیں، والدین کی ذمہ داری کہ اگر وہ کفو ہے تو خاموش ہو جائیں۔ والدین کا کسی سے ملنا جلنا نہیں ہے، لڑکا ان کی بیٹی کو پسند کر لیتا ہے۔ میں کہتا رہا ہوں کفو ہے تو یہ ملنا جلنا سب کچھ ایک جملے میں نے آپ سے بات کہہ دی ہے۔ یعنی لڑکا اختیار رکھتا ہے، ہاں، لڑکا اگر لڑکا شیعہ ہے، لڑکی شیعہ ہے، لڑکا سید ہے، لڑکی سیدانی ہے فار ایگزامپل، یا لڑکا خوبصورت ہے، لڑکی خوبصورت ہے، دونوں کے خاندان اچھے ہیں، با کردار ہے، با اخلاق ہیں، عزادار ہیں، سوشل میں ہیں، پڑھے لکھے ہیں، کوئی ایسی بری عادتیں نہیں ہیں، تو کیا پرابلم ہے؟ پھر آپ اپنی انا کی بات کیوں بنا رہے ہیں؟ تو شریعت کتنی کر لو شادی۔ ٹھیک، ایک سوال ہمارے پاس اور آیا ہے کہ یورپ اور یہاں کے لڑکے لڑکیاں جو ہیں یہ جاتے ہیں پاکستان دیکھنے کے لیے، شادی کر کے لاتے ہیں، تو ان کو اپنی زندگی کامیاب بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آ گئے ہیں وہ، شادی کر کے آ گئے ہیں، اب یہاں وہ کیا کریں؟ دو کلچر ٹکرا رہے ہیں آپس میں۔ ایک بچہ ہے جو یہاں پیدا ہوا ہے، یہاں پلا بڑا ہے، یہاں کے فکر، یہاں کے دو کلچر کے لوگ، جب دو کلچر لوگ آ گئے ہیں تو اب ایک دوسرے کو کوشش کرنا چاہیے کہ ڈیسیزن بہت جلدی نہ لیں، ہر چیز میں نہ کہنے کی غلط ہے، سمجھنے کے لیے ٹائم گزاریں، 2 سال 3 سال، خود بخود ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اگر آپ جلدی نہیں آ رہے، لڑکی اچھی نہیں یار، ہم کہاں سے شادی کر کے لائے، یہ بالکل غلط ہے، شریعت بھی الاؤ نہیں کرتی، نہ کوئی دماغ الاؤ کرتا ہے۔ بعض اوقات 2-3 مہینے میں ہی فیصلے ہو جاتے ہیں، یہ کیوں؟ پازیٹیو سوچیں کہ ہو سکتا ہے وہ کلچر سے آئے، اس کو میں سمجھاؤں گا۔ ہاں، اگر لڑکی بغاوت پہ اتر گئی یا نعوذ باللہ لڑکی نے بچلن ہو گئی خدا نہ خواستہ، تو پھر تو طلاق ایسی دے دینی چاہیے۔ تو شریعت کہتی ہے کہ پھر تو الاؤ ہی نہیں کرتی شریعت کہ اس شادی کو بہت زیادہ، اگر وہ غلط راہ، لیکن غلط راہ پہ نہیں ہے، گھر میں ہے، پرابلم ہو رہی ہے، تو لڑکے کو بھی سمجھنا چاہیے، لڑکی کو بھی لڑکے کو سمجھنا چاہیے، اس کے لیے ٹائم دینا چاہیے۔ میں نے کہا نا کہ
تنہائی میں اور اکیلے میں ٹائم اسپینڈ کرنے سے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ دونوں جوڑوں کو چاہیے، لڑکے کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ لڑکی دوسرے کلچر کی آئی ہوئی ہے، غلطیاں کرے گی، ہو سکتا ہے کہ میجر غلطی کر دے، اور غلطیوں کو معاف کرنا ہی مرد کی شان ہوتی ہے، صحیح ہے نا، درگزر کرنا۔ عورت کو چاہیے کہ وہ سمجھے کہ یہ دوسرے کلچر کا شوہر ہے، لہذا عورت کو بھی معاف کرنا چاہیے، اس کی مومنیت کی دلیل ہوتی ہے، کرم ہوتا ہے اگر عورت معاف کر دے تو لیکن ہاں کہ وائلنس پہ نوبت اتر گئی یا دوسری غلط طریقے اپنا لیے جہاں پہ طلاق شریعت خود کہتی کہ دے دی جائے، وہ الگ اسپیسیفک میٹر ہے، لیکن کامن میٹر میں ایک دوسرے کو ٹائم گزارنا چاہیے۔ اور وہی میں نے کہا ہے، میری بات گھوم کے وہیں آتی کہ پہلے سب کچھ کر لیں گے تو یہ مسائل کا سامنا نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپس میں کوئی الجھاؤ ہو گیا ہے یا تھوڑی سی گھٹن محسوس ہو رہی ہے، حبس محسوس ہو رہا ہے، تو رشتہ دار آ کے سمجھاتے ہیں کہ ماں نے سمجھا دیا، باپ نے سمجھا دیا، چچا نے سمجھا دیا، تایا نے سمجھا دیا، لیکن بعض جگہ ہوتا ہے کہ سمجھا نہیں رہے ہوتے، وہ اور چڑھا رہے ہوتے ہیں۔ ہاں تو گناہ کر رہے ہیں نا، ایک گھر کو برباد کرنے سے کیا گھر آباد ہوگا؟ مولا فرماتے ہیں کہ جو جس کے لیے گڈھا کھودتا ہے اسی میں گرتا ہے۔ ایک گھر کو برباد کرنے کے لیے آپ آباد نہیں ہوں گے۔ بہتر ہے کہ گھر کی بات باہر نہ جائے، ان میاں بیوی کو نوازا جاتا ہے، اللہ رسول خوش ہوتا ہے جو اپنے مسائل کمرے میں حل کر لیں، باہر نہ آنے دیں بات۔ اگر آپ کو بات کرنی ہے تو آپ اپنے عالم سے بات کریں، جا کے ماں باپ سے بات کریں گے تو ماں دوسری بہن سے کہہ دے گی، آپ کی بہن سے کہہ دے گی میری بیوی ہے، میری بیوی سے میرے ایشوز ہیں، تو میں اپنی بیوی سے حل کروں یا کسی عالم کے پاس جاؤں یا کسی ایسے محرم کے پاس جو راز کہیں کہے گا نہیں۔ لڑکا کیا ہوتا ہے، ماں کے پاس جاتا ہے، ماں سے اپنی بیوی کی شکایت کرتا ہے۔ یہ سب سے بڑا فالٹ ہے لڑکے کا، چونکہ لڑکا ماں دو وجہ ہے، بے پناہ اپنی اولاد کو چاہتی ہے، اور بہو اور ساس کا رشتہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ نگیٹو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ کیا کرے گی، وہ ری ایکشن کرے گی اپنی بہو پر، ٹھیک ہے، وہ شکایت کرے گی اپنی بہو کی اپنی بیٹی سے یا اپنی بہن سے، لڑکے کی خالہ سے یا باپ سے، تو معاملات وہاں خراب ہو جائیں گے۔ لہذا برائے کرم میاں بیوی کو چاہیے کہ اپنے مسائل اپنے کمرے میں جہاں سوتے ہیں، اپنے بیڈ روم میں ہی وہیں حل کر لیں، باہر آنے نہ دیں۔ اس سے پھیلے گا نہیں۔ اگر باہر آنے کی نوبت آ رہی ہے تو یا تو کسی محرم کے پاس جائیں، محرم سے مراد جو آپ کے راز کو رکھ لے، یا عالم دین کے پاس جائیں، مشورہ دے وہ، ہاں، یا عالم دین کے پاس جائیں، اور عالم دین جو کہے، سچ بات کہے، اچھی بات کہے، سمجھ میں آ رہی ہے تو مانیں، تاکہ آپ کی عزت بھی باقی رہے ایک دوسرے کی اور ایک خوشگوار زندگی بھی گزرے۔ باقی اللہ تو ساتھ دینے والا ہے۔ قبلہ میں عام بات نہیں کر رہا، لیکن ہم نے دیکھا ہے ایک آدھ جگہ کہ عالم دین جو جس کے پاس جاتے ہیں یہ کیسز، وہ چاہتے یہ ہیں کہ کیونکہ نکاح سے زیادہ طلاق کے پیسے فیس لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی کرتا نہیں ہے، آپ کہہ تو رہے ہیں، لیکن ہماری نظر سے ابھی تو کوئی ایسا عالم نہیں گزرا ہے۔ عالم اور ہیں اور لباس پہن کے ڈھونگی اور ہیں، وہی بات، عالم کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ رسول سے ساتوں طبق طلاق میں ہل جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچیں جو اس اہل بیت علیہ السلام نے بڑا ناگوار عمل سمجھا ہے، ساتوں آسمان کے طبق ہل جاتے ہیں، ملائکہ کانپ جاتے ہیں، یعنی آخری سٹیپ ہو اگر بالکل۔ تو بات یہ کہ نہیں، عالم کو شریعت کے دائرے میں دیکھنا ہوتا ہے کہ طلاق دی جائے کہ نہ دی جائے۔ اسی لیے دیکھیے طلاق کا جب ایشو آتا ہے تو شریعت کہتی ٹالو، بہت غصہ آتا ہے لوگوں کو، ٹالو مطلب وقت دو، ہو سکتا ہے جذبات میں غصے میں ٹھنڈے ہوں ٹھیک ہو جائیں، 3 بار ٹالنا چاہیے، ٹالو، تاکہ ان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ تو جو عالم ہے، جو متدین عالم ہے، جو واقعاً علماء ہیں، وہ کبھی ایسی یہ بات مشورہ نہیں دیں گے۔ یقیناً ناظرین، ہمارا بہت ہی اہم پروگرام جاری ہے، اور کل جو پروگرام نشر ہوگا وہ بھی اسی موضوع سے متعلق ہوگا۔ ہم اسی موضوع کو لے کر چلیں گے، ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ہم کیا کریں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے مولانا سید امام حیدر زیدی صاحب۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملاقات ہوگی جلدی، خدا حافظ۔ جی ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں، اور اہل بیت اور قائم ٹی وی کے زیر اہتمام یہ پروگرام جاری ہے، اور بہت ہی اہم
موضوع پر یہ پروگرام جاری ہے، ازدواجی زندگی کو ہم کس طرح کامیاب بنائیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں بڑے ہی محترم اور عالم دین، خطیب اہل بیت، جناب قبلہ مولانا سید امام حیدر زیدی صاحب۔ جی ہماری گفتگو جاری تھی اور بہت اہم موڑ پہ، اگر یہ ہماری مجبوری نہ ہوتی بریک کی تو دل نہیں چاہ رہا تھا کہ یہاں ہم پر بریک جو ہے لیں۔ ہمارے پاس کافی کیسز آتے ہیں، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ کیس جو خراب ہوئے ہیں، جو طلاق کی نوبت تک پہنچے ہیں، اس میں ماں باپ کا بلا وجہ انٹرفیئر ہونا اور بلا وجہ کی باتیں کرنا جس کا کوئی نہ الف نہ سر ہوتا نہ پہ۔ فار ایگزامپل، اب لڑکی ہے مثال کے طور اور جو ہے کہ جوانی میں نیند بہت آتی ہے، ٹھیک ہے، اب ساس کو کیا پرابلم ہے کہ بہو صبح اٹھ کے بیٹھتی کیوں نہیں ہے؟ یہ آپ، ایک تو یہ گناہ ہے، کسی کی پرسنل لائف میں جانا گناہ ہے۔ ہاں، خاص کر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی کمرے میں نہیں جھانک سکتے کسی کے طرف، ٹھیک ہے، چاہے وہ بیٹی یا بیٹا، کوئی بیٹی داماد ہو، چاہے وہ بہو اور بیٹا ہو، اپنے کمرے میں ہے، بہو نہیں آئی ہے 10 دن تک، تو آپ کو کیا پرابلم ہو رہی ہے؟ آپ اسے کیوں ذلیل کر رہی ہیں؟ نہیں آئی ہے وہ، ممکن ہے وہ اس کو ناشتہ دینے کے لیے ممکن ہے کہ وہ اس کی طبیعت خراب ہو، ممکن ہو کہ وہ نہیں آنا چاہ رہی ہے، ممکن ہے کہ وہ ڈپریشن میں ہو، اپنے ماں باپ سے دور آئی ہے۔ تو جو یہ گھر میں بزرگ ہوتے ہیں، ان کو بزرگی کا رول ادا کرنا چاہیے ایک حد تک، انٹرفیئر، اور شریعت بھی کہتی ہے کہ آپ انٹرفیئر نہیں کر سکتے ہیں۔ جو لڑکی شادی کر کے گھر میں آئی ہے، اس کا پر صرف اور صرف حق اس کے شوہر کا ہے، کوئی اس پہ حق جتا نہیں سکتا ہے۔ وہ غلام بن کے، کنیز بن کے نہیں آئی ہے کہ ساس بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کیا تم نے اور سسر بھی ڈانٹے، نہیں، کوئی نہیں بول سکتا۔ جو بول رہا ہے وہ گنہگار ہے اور اس کے حقوق کو ضائع کر رہا ہے۔ ہاں، اگر وہ سلیقے کی ہوگی، تربیت شدہ ہوگی، آپ تو دیکھ کے لائیں نا، تو اس کے ماں باپ نے خود اس کو بتایا بیٹا ساس سسر کا خیال کرنا، اور وہ کرے گی خیال، ایسا نہیں کہ نہیں کرے گی۔ لیکن آپ آتے ہی اس کی نئی شادی ہے، ابھی وہ سمجھ بھی نہیں پا رہی ماحول کو، ابھی وہ سمجھ بھی نہیں پا رہے ہیں، اور آپ اسے غلام بنا کے رکھنا چاہیں، وقت دیا جائے اور بلا وجہ کے اعتراض نہ کیے جائیں، بلا وجہ کے اعتراض نہ۔ ہاں، اگر وہ کوئی ایسے کام کر رہی ہے جو اعتراض کے قابل ہیں، تو وہ اعتراض بھی تیر نہ بنا کے دیے جائیں، پیار سے سمجھایا جائے کہ بیٹی ہمارے گھر میں ایسے نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی لڑکا شادی کر کے لایا جا رہا ہے مثال کے طور پر پاکستان سے، اسے یہاں غلام بنا لیتے ہیں، وہ انگلش بول کے اور اسٹائل کر کے اس کو بیچارے کو ہوپلیس کرتے ہیں، وہ گھر کا برتن دھل رہا ہوتا ہے داماد۔ یہ کہاں کی شرافت ہے؟ یہ کہاں کی شرافت ہے؟ وہ اپنی مرضی سے دھو رہا ہو، نہیں، مرضی تو ٹھیک ہے، مرضی بیوی کے ساتھ دھلے گا نا، پورے گھر والوں، پورے گھر کا برتن دھلنے تھوڑی وہ آیا ہوا ہے، یا وہ جواب نہیں کر پا رہا، ابھی 6 مہینہ ہوا، تو بیوی کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھے اور اپنے شوہر کا احترام کرے، اور لوگوں کو سمجھے بھی 6 مہینہ ہوا ہے، 8 مہینہ ہوا ہے، ابھی اس سسٹم میں آئے گا، ابھی لائسنس لے گا، گاڑی لے گا، فلاں لے گا، جاب کرے گا، 1-1.5 سال میں معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ گیپ کس لیے ہوتے ہیں؟ یہی دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی پیسوں والی ہے، مجھے بھی وہاں کا ویزا مل جائے گا، کینیڈا چلا جاؤں جب گیپ، لالچ اور بغیر سوچے سمجھے شادی کرنا، تو لالچ یہ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ سچ بولنا چاہیے، اور شادی سے پہلے وہ جو ایگریمنٹ سائن ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس ایگریمنٹ کو بنایا جائے کہ آپ کینیڈا میں لڑکی رہ رہی ہے، لڑکی لڑکے سے کہے کہ جب تم کینیڈا آؤ گے تو تمہیں مثال کے طور پر بچہ ہوگا، تو میں جاب پہ جاؤں گی تو تمہیں بچہ پالنا ہوگا، یہ کہے لڑکی۔ اگر لڑکا ایکسیپٹ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اور لڑکی کہے کہ مجھے اگر رات کی جاب کرنی ہے تو میں رات میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، یہ ساری باتیں شادی سے پہلے بتائے لڑکی۔ لڑکا بھی کہے کہ جاب تو لڑکے کو کرنی چاہیے، لڑکی بھی کر رہی ہے تو کیا کر سکتے ہیں بھائی، کہہ رہی ہے، اس کے دل کی بات ہے، کہہ رہی، کوئی منع تو نہیں ہے شریعت میں لڑکی جا کے جاب نہ کرے۔ لیکن اولاد کو جس طرح عورت پال سکتی ہے، مرد تو نہیں پال بات وہ الگ ہے، وہ اولاد بعد میں نہ ہوگی، شادی کے بعد ہوگی نا اولاد، لیکن پہلے اگر وہ بات کہہ دیتی ہے اور لڑکے کے ذہن میں بات چلی جاتی ہے تو طلاق اور اختلاف کے معاملات 0 پہ آ جاتے ہیں، 0، چونکہ اسے پتہ ہے کہ ہماری، وہ کہے گی نا، ہم نے تو آپ سے کہا تھا، ہم نے تو آپ سے کہا تھا، پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اور لڑکا کہے کہ نہیں بھائی میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا رات میں جاب کرنے کی، اب تمہاری مرضی ہے۔ اب اگر اس کے بعد وہ لڑکی شادی کرتی ہے تو اس کے ذہن میں ہو کہ ہمارا شوہر جو ہونے والا ہے وہ ہمیں رات میں جاب کرنے نہیں دے گا، یا شوہر کہ اگر ہمیں بچہ ہوتا ہے تو ہم بچہ تمہیں پالنے کے لیے ہم رکھیں، ہم کما کے تمہیں کھلائیں گے، تمہیں جانے نہیں دیں گے، تم بچہ ہمارا پالنا۔ اگر وہ بات پہلے کہہ دیتا ہے تو پھر لڑکی کے ذہن میں بات رہے گی، لیکن یہی بات اگر شادی کے بعد اگر کرتے ہیں تو پرابلم کریٹ ہوتی ہے اور طلاق کی نوبت آتی ہے، جو بہت ہی نا اتفاقی اور بہت ہی غلط بات ہے کہ طلاق ہو جا رہی ہے۔ لہٰذا جوان جوڑوں کو اگر یہاں پہ رہ رہے ہیں، جو دونوں کینیڈین بورن ہیں، یہاں کے کلچر کے حساب سے رہ رہے ہیں،
تو انہیں آپس میں ڈسکس کرنا چاہیے، انڈرسٹینڈنگ اور کر ڈسکس لیں۔ یہ نہیں کہ کیا جاب کرتی ہو، یہ سوال کیا ہوتے ہیں، تمہاری کوالیفیکیشن کیا ہے، ٹھیک ہے سوال اچھے ہیں، تمہاری کوالیفیکیشن کیا ہے، سوال کیا ہونے چاہیے وہ بھی بتاتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں بتاؤں جی بسم اللہ۔ سوال کیا ہونے چاہیے جو میجر سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ تمہیں غصہ کتنا آتا ہے۔ سب سے پہلی جو لڑائی ہوتی ہے غصے پہ ہوتی ہے۔ لڑکی لڑکے سے پوچھے کہ تمہیں غصہ کتنا آتا ہے، زیدی ہے تو 11 منٹ کے بعد غصہ آ جائے زیادہ وہ تو زیادہ ہی ہوتا ہے۔ زیدی ہے تو 11 منٹ بعد غصہ آ جائے گا، تو وہ لڑکا کہے کہ مجھے غصہ آتا ہے۔ لڑکی کا پہلا سوال لڑکے سے یہ ہونا چاہیے کہ تمہیں غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ اچھا ایک بات ناظرین بتاتا چلوں کہ جو ابھی بات کی ہے قبلہ نے، کوئی اپنے دل پہ نہ لے کیونکہ قبلہ خود بھی زیدی ہیں، میں بتاتا چلوں آپ کو۔ جی تو لڑکا جو ہے وہ تو لطیفہ ہے، لطیفے کی بات کریں، انہیں زیدی بھی بہت صابر ہیں، اور ایسا نہیں کہ سارے غصور ہوتے ہیں، سادات میں غصہ ہوتا ہے لیکن بڑا قیام کیا ہے حضرت زید نے۔ ہاں لیکن غصہ ہوتا ہے سادات میں، لیکن اتنا نہیں ہوتا ہے۔ تو لڑکی پہلا سوال کرے کہ تمہیں غصہ کتنا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی کے ذہن میں یہ آ جانا چاہیے کہ آدمی غصور ہے، اور لڑکے کو سچ بتانا چاہیے، اللہ رسول کا حاضر، ورنہ اس کی زندگی خراب ہو جائے گی کہ ہمیں غصہ آتا ہے۔ دوسرا سوال لڑکی اسے کنٹرول نہیں کرنا چاہیے، مطلب اسے برقرار کرنا رکھنا چاہیے، لیکن فطری بات ہے نا، فطرت تو لڑکی سب سے زیادہ ڈرتی ہے اپنے شوہر چینج کرنا چاہیے نا شادی کے بعد، تو اگر غصہ آتا ہے لڑکی اسے کی فطرت ہے کہ سب سے زیادہ ڈرتی ہے شوہر کے غصے سے۔ غصے سے۔ سب سے زیادہ جو کیس خراب ہوئے ہیں وہ غصے سے ہوئے ہیں۔ مار دینا، یہاں تو مارنا تو جرم ہے، آپ مار بھی نہیں سکتے، اور شریعت میں بھی نہیں مارنا چاہیے۔ عورت پہ ہاتھ اٹھانا تو کمینگی ہے، صحیح بدترین شوہر ہے جو عورت پہ ہاتھ اٹھائے۔ صحیح لعنت کی گئی ہے اس شوہر پہ کہ جو اپنی بیوی پہ ہاتھ ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہیں بھائی آپ کو کس نے حق دیا اس کو ہاتھ اٹھا کے مارنے کا؟ لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ تو وہ غصے میں ہوتا ہے۔ تو پہلا سوال ہو کہ غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ صحیح۔ آتا ہے، کس بات پہ آتا ہے؟ یہ اہم ترین چیز یہ ہے کہ کس بات پہ آتا ہے۔ صحیح۔ ایک سوال ہوا، یہی سوال لڑکی سے بھی کریں گے، تمہیں غصہ آتا ہے تو کس بات پہ آتا ہے؟ نہیں آتا ہے تو کتنی بار تمہاری لائف میں غصہ بہت آیا، اس طرح ٹٹولے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ تمہارا نیچر کیا ہے، تمہیں کھانا کون کون پسند ہے، تمہیں کپڑا کون کون پسند ہے، تمہیں رات میں جگنا پسند ہے کہ سونا پسند ہے، تمہیں دن کی جاب پسند ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے ڈسکس کریں، ان کے پرائیویٹ باتوں کو سوال کریں، پرائیویٹ چیزوں کو پوچھیں۔ زبردست۔ تم مثال کے طور پر میں تو لڑکی کہ میں تو نماز پڑھتی ہوں، تم پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو نماز، اس کا بھی تو سوال کر لینا۔ وہ کہتا میں نہیں پڑھتا ہوں، تو کہ ٹھیک ہے تم نہیں پڑھتے تو پڑھنا، لیکن میں پڑھتی ہوں، میں نماز پڑھوں گی تو تمہیں آبجیکشن نہیں ہے، تو کون کہے گا آبجیکشن ہے؟ میں حجاب کرتی ہوں، میں حجاب نہیں اتاروں گی شادی کے بعد، آبجیکشن ہے آپ کو؟ یہاں کے لیے ہاں اہم ہے۔ یہاں بھی یہیں پہ میں حجاب شادی کے بعد حجاب نہیں اتاروں گی۔ یا مجھے مثال کے طور پر شوہر کہے، جو لڑکا کہے کہ مجھے گرم کھانا پسند ہے، مجھے تمہارے ہاتھ کا کھانا پسند ہے، لڑکی کہے کہ مجھے ریسٹورنٹ میں باہر جانا پسند ہے۔ یہ ڈسکس کریں تاکہ جب شادی ہو تو ان دونوں کے ذہن میں بات رہے کہ لڑکی کا مزاج کیا ہے اور لڑکے کا مزاج کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یا تو لکھت ایک دوسرے سے ٹرانسفر کر لیں، جہاں پہ اختلاف ہے وہاں پہ بات کر لیں کہ بھائی ہم تم سے شادی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی کبھی ہم گھر میں بھی کھا لیں گے، کبھی کبھی ہم باہر بھی چلے جائیں گے، اگر شادی کرنا چاہتا ہے تو بیچ کا راستہ نکالیں دونوں، تاکہ ایک دوسرے سے بے پناہ توقع بھی نہ رہے اور بے پناہ خوف بھی نہ رہے، خیال بھی کریں، خوف بھی نہ رہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ شوہر کو بھنڈی پسند نہیں ہے، پتہ چلا ہر دوسرے دن بھنڈی پکا رہی ہیں محترمہ۔ تو ضروری ہے کہ دوسرے کو اچھا ایک مسئلہ اور بڑا اہم ہے کہ شادی سے جب شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کے جو والدہ ہیں وہ سمجھا رہی ہوتی ہیں بیٹی کو کہ بیٹا جاتے ہی قابو کرنا ہے تم نے پورے گھر پہ، غلط بات ہے، اس لیے وہ لڑکے کی والدہ جو ہے یہ سمجھا رہی ہوتی ہے کہ پہلے ہی دن لڑکی کا گھر برباد کرنا، یہ تو دشمنی ہے لڑکی کے ساتھ، چاہے وہ بیٹے کو سمجھا رہی ہو یا نہیں۔ اگر شریف اور اچھی عورتیں کیا کہتی ہیں، بیٹا واپس نہیں آنا، جا رہی ہو تو یہی کہا جاتا تھا، جا رہی ہو تو جنازہ نکلنا چاہیے وہاں سے، اللہ واپس نہیں آنا، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ کب ہوگا؟ اب ماحول بدل گیا ہے، ہم بیٹھے ہوئے نارتھ امریکہ میں، یہاں کچھ نہیں چلتا ہے، یہاں لڑکا لڑکی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، شعور ہے، لڑکی ماشاءاللہ یہاں پڑھتی ہے تو اس کو سب شعور ہوتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا سوال نہیں کرنا چاہیے، کیا توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ مثال کے طور پر لڑکی کہے کہ میں ہر 2 مہینے پر جو ہے وہ $200 کی گھڑی پہنتی ہوں، تو پھر آپ شادی کسی سے نہیں کر سکتی ہیں۔ یا میں میک اپ کرواتی ہوں $1000 کا، ہمیں ہر مہینے میں $1000 میک اپ کے چاہیے، اگر اس کے پاس ہے تو ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ضرور سوال کریں، یہ بھی سوال شریعت کہتی مت کرو تو بہتر ہے، کہ تم کتنا پیسہ کماتے ہو، پیسے کی بات نہ کریں۔ ہاں شوہر بتا دے کہ بھائی ہمارے پاس مثال طور $5000 $10,000 کی جاب ہے، اسی میں کام چلانا ہے۔
लड़की कह सकती है कि अच्छा एक बजट तैयार कर लें दोनों मियां बीवी के, भाई इतना पहले पैसा कि आएगा, लड़की कहेगी, हाँ लड़की को कहना चाहिए कि ठीक है हम उसमें क़नात करेंगे, अल्लाह देता जाएगा, हम अपने को अल्लाह बरकत देगा, हम अपने को मतलब अपनी लाइफ स्टाइल को बदलते चले जाएंगे, चलिए ठीक कोई बात नहीं। तो मादियत का सवाल ना हो, जो सवाल इम्पोर्टेंट हैं वो पर्सनल हो, मिजाज के सवाल हो और मजहबी सवाल हो। मिसाल के तौर पर लड़की एक बहुत अच्छे घराने की जिसके घर में अज़ादारी होती है, लड़का एक ऐसे घराने में जहाँ अज़ादारी नहीं होती, थोड़ा बेदीन टाइप के लोग हैं, तो लड़की कहे कि देखो मुझे मुहर्रम में मजलिसें पसंद हैं, हम मुहर्रम के दौरान तुम्हें खाना बना के नहीं दे सकते, अगर उसको अपनी ज़िंदगी बचानी है तलाक से, और तुम्हें अगर वो उसके जहन में आ जाएगा फ़ौरन कि हाँ भाई ये अगर मुहर्रम आया तो मुझे खाना नहीं मिलना है, और हो जाता है कि ख़ुद भी शौहर चुके शिया हैं मौला के चाहे ख़ुद भी वो छोड़ देता है, लेकिन शौहर को ये तवक्को है कि बीवी 10 दिन मुहर्रम करेगी, उस वक्त खाना बनाएगी, नहीं बनाया, इख्तलाफ शुरू हुआ, लड़ाई हुई, एक दूसरे में नफ़रत पैदा हुई और तलाक की नौबत पहुँच जाती है। तो सवालात एक दूसरे के शादी से पहले बयान करके ख़त्म करने से तलाक की पॉसिबिलिटी बहुत कम रह जाती है। अगर पहले से तय हो जाए कि मेरी ज़िंदगी का ये सिलसिला है, मैं ऐसे करता हूँ, मेरा ये आदत। छठे इमाम कहते हैं कि दोस्त की तरह रहो, लड़ो भी, लड़ते हैं लड़े ना तो मियाँ बीवी कैसे। अच्छा कहते थे बुजुर्ग, कहते थे जहाँ बर्तन होंगे खड़केंगे, इसी आर्गुमेंट होना चाहिए लेकिन ईगो के साथ नहीं, जिद ना बनाए, जिद ना बनाए, अपनी बातों को जिद ना बनाए। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जी लड़की जो है वो चाहती यह है कि अपने जो पाकिस्तान में या इंडिया में जिन छोड़ के आए उनकी हेल्प भी करती रहे, तो वो जायज़ है कि शौहर के पैसों को शौहर से कहे कि दे, अच्छी बात है, शौहर को समझाए, शौहर नहीं मानता है, शौहर ने उन्हें दी है, अपने खर्चा दिया है महीने का, अगर उसमें से दे रही है शौहर को नहीं, शौहर को बताना पड़ेगा, शौहर को लाजमी बताना है। ठीक, पसंद की शादी के हवाले से शरीयत क्या कहती है? शरीयत कहती है कि पसंद की शादी करें, आप अलाउ करती है, लेकिन शरीयत के दायरे में रह के पसंद करें। बहुत ही अहम मौजू जारी है और हमने सवाल किया है क़िबला से कि पसंद की शादी के लिए शरीयत क्या कहती है। हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आके इस सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ रहिएगा, हमारा मुस्तक़बिल। जी नाज़रीन, वक्फे के बाद हम वापस स्टूडियो आ गए हैं और हमारी गुफ्तगू जारी है अज़वाजी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जी क़िबला, एक और सवाल जो बनता है और जो सबसे अहम सवाल है कि वालिदैन जब अपने बेटी या बेटे का रिश्ता ढूंढ रहे हों तो उन्हें क्या ख्याल रखना चाहिए? दौलत देखनी चाहिए, नमाज रोज़े की पाबंद देखनी चाहिए, अज़ादारी की पाबंद देखनी चाहिए? क्योंकि हमने देखा है कि बाज़ ख़वातीन कह रही होती हैं हमें ऐसी बहू चाहिए जो हमारा अज़ा खाना आके संभाल ले। बिल्कुल, तो इसको हमने आपसे कहा कि कुरान ने जो है वो साफ साफ कहा है कि सालिहीन से शादी करो, वह अन के हुल आया मिनकुम व सालिहीन मिन इबादिकुम। तो सालिहीन दौलत से मुराद या नहीं है, सालिहीन से मुराद आपको मालूम है फर्मा बरदार, नेक तबीयत, निगेटिव न सोचने पॉजिटिव सोचने वाली फैमिली हो और माशरे में उनका एक वक़ार हो, बुराइयां न हों। फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो कैरेक्टर होती है। आप देखें कि शायद ये मुझे किसी इमाम से हदीस है कि आप लड़की देखने गए, तो लड़की देखने जब जाते हैं लोग तो फर्स्ट टाइम में तो पता नहीं लड़की क्या है, तो कैसे पता लगाएं कि लड़की है कैसी। तो इमाम फरमाते हैं कि इसकी माँ को देखो, उसका रोल ससुराल में क्या था, जो उसका रोल उसके ससुराल में था वो लड़की वैसी होगी। अगर उसका रोल तो माँ के ही आते हैं, माँ अगर ससुराल में अच्छी थी तो लड़की भी अच्छी होगी। पहली चीज़ ये है। यहाँ पर यह है कि लोग जाते हैं और कहते हैं कि खूबसूरती, फर्स्ट खूबसूरती देखते हैं। ठीक है, आपका लड़का अगर खूबसूरत है तो बहुत तो जोड़ा खोजिए, लेकिन आप लड़के को देख नहीं रहे, अपनी चीज़ देख नहीं रहे, दूसरे की चीज़ पर बहुत निगाह है, तो वहाँ रिश्ते टूटते हैं और गड़बड़ाते भी हैं। ये भी देखना ज़रूरी है कि लड़का कितना खूबसूरत है, उसके लिए उसी तरह खूबसूरत कुफो है ना, कुफो में तो खूबसूरती, ज़ाहिरी खूबसूरती तो आती है ना, ज़ाहिरी खूबसूरती भी आती है कुफो में, सब कुछ आने के बाद, लेकिन सिर्फ खूबसूरती में बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि खूबसूरती मेयार नहीं है। जी हाँ, लड़कियाँ आपस में बातें कर रही होती हैं कि तुम्हारा शौहर कैसा है, हमारा, वो देखिए वो बातें वो कोई मैटर नहीं रखती। मैटर ये है कि एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की है,
آپ نے پیسے کے لیے نہ اس کی ایج دیکھی، نسب دیکھا اور اس کو شادی کر دیا، اس کا جب اپنے شوہر کے ظاہر ہے۔ ساتھ جائے گی تو وہ ڈپریشن میں رہے گی۔ صحیح، ڈپریشن وہ ہو سکتا ہے کہ بھاگ جائے، یا ہو سکتا ہے ماں باپ کی عزت کی بنا پہ خاموش رہے اگر لڑکی نیک فرما بردار ہے۔ اسی طرح لڑکا ہے، آپ نے دیکھا نہیں کچھ بھی، صرف دولت دیکھی اور فلاں، ایسا نہیں ہے۔ کفو سے مراد سب کچھ ٹھیک ہو، لیکن خوبصورتی ظاہری معیار نہیں رکھتی ہے، کردار میں معیار رکھتا ہے۔ ہم شیعہ حضرات کی بات کرتے ہیں، مولا عباس قلم اٹھاتے ہیں، کبھی بیک گراؤنڈ میں تو جا کے سوچیں کہ مولا امیر المومنین نے کیا کہا تھا کہ مجھے بہادر خاندان کی بہادر عورت چاہیے۔ بیوی نہیں مانگ رہے تھے، عباس کی ماں مانگ رہے تھے۔ سبحان۔ تو یہ جو آپ سلیکشن کر رہے ہیں نا ایک لڑکی کا اپنے گھر میں لانے کے لیے، یہ صرف بیوی نہیں ہے، اس بچے کی بیوی نہیں ہے، یہ آپ کی نسلوں کی ضمانت ہے۔ تو اگر آپ کو اپنی نسلوں میں عزاداری چاہیے تو عزادار لے آئیں، اگر آپ کی نسلوں میں مولا کا چاہنے والا چاہیے تو لے آئیں۔ لیکن چونکہ شادی ایک کانٹریکٹ ہے اور عورت کو مرد دبا نہیں سکتا، مرد کو عورت دبا نہیں سکتی ہے، ہر کے حقوق کو ادا ہونا چاہیے۔ عورت مرد کے حقوق ادا کرے، مرد عورت کے حقوق ادا کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف عورت کے حقوق ادا کیے جائیں اور مرد بیچارہ محروم ہوتا چلا جائے، یہ اسلام میں الاؤ نہیں ہے۔ اور یہ ہے کہ آپ عورت پہ ظلم کرنا شروع کر دیں اور اسے نوکرانی سمجھیں، اسے کنیز سمجھیں، اسے سارے کام کریں اور اس کی خواہشات کو پورا نہ کریں، یہ حرام ہے، یہ گناہ عظیم ہے کہ عورت کو آپ خادمہ سمجھیں۔ چھٹے امام کیا کہتے ہیں؟ دوست ہیں دونوں، آپس میں لڑتے بھی ہیں اور آپس میں محبت بھی کرتے ہیں۔ بڑی اچھی سی بات کہی ہے، شاید کسی امام سے حدیث ہے لیکن مجھے کنفرم نہیں ہے، کہ اگر گھر میں شوہر لیٹ آ رہا ہے اور اگر عورت اس سے پوچھ رہی ہے کہ تم کہاں تھے 10 بجے رات تک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن میں تم ہو، تبھی وہ پوچھ رہی ہے۔ تو سمجھو کہ یہ غلط بات نہیں ہے۔ یا یہ اسی کے الٹا کہ اگر آپ کھانا بنا کے عورت نے رکھا اور مرد نے کھانا کھانے پر بگڑ گیا کہ تم نے آج اچھا کھانا نہیں بنایا ہے، تو عورت کو اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، یہ سمجھ کہ یہ اس کے ذہن میں ہم ہیں، بیوی سمجھ رہا ہے تو بگڑ رہا ہے۔ پرابلم وہاں ہوگی کہ جب شوہر آپ سے کچھ نہ کہے اور کھانا کھائے، یا بیوی آپ سے کچھ نہ بولے، اس کا مطلب ایک دوسرے سے ذہن میں اٹیچمنٹ نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جسے ہمیں اگنور کرنا چاہیے۔ شادی بیاہ میں شادی ہونے کے بعد 2 سال کی مدت بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ یا ائمہ سے کتاب النکاح میں ہم لوگ کو 2 سال، یہ 2 سال کا عرصہ جو نئے جوڑے ہیں انہیں بہت سی چیزوں کو اپنی بیوی کی اگنور کرنی چاہیے، اور لڑکی کو بہت سی چیزیں اپنے شوہر کی اگنور کرنی چاہیے تاکہ اس کے معاملات خراب نہ ہوں۔ یہ 2 سال ہوتا ہے سمجھنے کے لیے۔ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جیسے نارتھ امریکہ میں، کینیڈا میں لڑکا ہے، لڑکی پاکستان سے شادی کر کے لے آیا، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ بیس چیز ہم نے پہلے بتا دیا ہے۔ اب لڑکی کو ایک تو آپ بتائیں سچ بات، لڑکی جب پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کی شادی کسی کینیڈین سے ہو رہی ہے، تو اس کی امیدیں حد سے زیادہ بڑھ جائیں گی۔ نیچرل بات ہے کہ میں ایک تو اس میں میں اتنی خوبصورت تھی، میں اتنی اچھی تھی کہ مجھے کینیڈا لے جایا جا رہا ہے۔ یہ اس کی اس چیز کو پفننے نہ دیں، اس کو سمجھائیں کہ بھائی تم ٹھیک تو ضرور ہو لیکن ہم بھی کچھ ہیں، مطلب اپنی کوالٹی بتائے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا کہے کہ دیکھو میں کینیڈا میں رہتا ضرور ہوں لیکن میری فائنینشلی پرابلم یہ ہے، میں بہت زیادہ امیر نہیں ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، پرابلم یہی ہے جب تم آؤ گی جی قبلہ، اس کی توقع جو وہ رکھ رہی ہے اس کو شادی سے پہلے بتا دیا جائے، پھر یہاں کے کلچر سے آگاہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر ہمارے سامنے کیسز آئے، لڑکی وہاں سے آئی، اب وہاں ایک کلچر ہے، اب اس کلچر کو ہم کیا کہیں کہ اگر میاں ہو گیا تو پھر کسی وہ لڑکی سے بات نہ کرے اور کسی سے فرینڈ شپ نہ کرے، یہاں پر وہ ماحول نہیں ہے۔ یونیورسٹی میں بہت سے ایسے لڑکے ہیں جن کی لڑکیاں فرینڈ ہیں، اگرچہ شریعت کے دائرے میں ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ بہرحال اب میں کیا کہوں۔ لیکن اگر لڑکی کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا شوہر جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی لڑکی فرینڈ ہو، لیکن صرف فرینڈ ہو، تو فرسٹ سٹیپ میں مثال کے طور پر ایک یہاں پر ہمارے سامنے کیس آیا تھا، لڑکی بالکل رہنے کے لیے پسند نہیں کرتی تھی، تو بعد میں جب اس کو پتہ لگا تو معلوم یہ ہوا کہ وہ اس کا جو شوہر ہے وہ کسی لڑکی سے بات کرتا ہے، وہ بات کرنے پر وہ شک کے دائرے میں لے آئی۔ جب ہم نے کلیئر کیا تو معلوم ہے کہ اس کی دوست ہے اور وہ بات جو ہو رہی تھی وہ بزنس پہ ہو رہی تھی یا سبجیکٹ پہ ہو رہی تھی، تو معاملے کو ختم کیا گیا۔ تو یہ کلچر سے آگاہ کرنا پڑے گا لڑکی کو جو امریکہ یا کینیڈا آ رہی ہے، اس کو سمجھانا پڑے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو لڑکا وہاں سے آ رہا ہے، لڑکی بھی اسی طرح سے ہو سکتا ہے اس کی کوئی لڑکا فرینڈ ہو یہاں پہ، اگرچہ نہیں بنانا چاہیے لیکن بہرحال اگر ہے تو شریعت کے دائرے میں ہے، کلچر ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، تو اب کیا کیا جائے۔
تو لڑکیوں کو بھی سوچنا چاہیے اور کلیئرفیکیشن کرنی چاہیے، لیکن ہاں لڑکے لڑکی میں فرق تو ہے ہی ہے۔ شوہر اگر اس سے کہے کہ ٹھیک ہے آپ بات کرتی تھیں اپنے فرینڈ سے، بات مجھے پسند نہیں ہے، تو لڑکی کو اپنا گھر بچانے کے لیے ضد نہیں کرنا چاہیے، شوہر کی عزت اور احترام کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ بات کر رہی ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو غیر شرعی ہو رہی ہے، تو شوہر کو بھی سمجھانا چاہیے، سختی کرنا نہیں چاہیے، یہ بہت ضروری۔ لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں سمجھانے کے لیے نکاح سے پہلے ہو، تاکہ طلاق کی لعنت سے یہ دونوں جوڑے بچ جائیں۔ قبلہ یہ چیزیں جو ابتدا ہی میں جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ جی وہ لڑکا یہاں جو ہے چھوٹی سی جاب ہے اور وہاں بتایا گیا کہ جی وہ $10,000 جو ہے وہ مہینے کا کما رہا ہے اور یہ گھر ہیں اور یہ بنگلے ہیں اور یہ گاڑیاں ہیں اس کے پاس، یہاں آئی وہ تو دیکھا تو معاملہ وہی پاکستان والا۔ تو ان چیزوں کو دیکھیں جھوٹ کی بنیاد تو کہیں بھی رکھی جائے گی، اگر آپ پاکستان میں بھی شادی کریں گے تو شادی نہیں چلنی ہے جھوٹ کی بنیاد۔ وہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں نا، سامنے ہے، اگر پنجاب میں کا رشتہ مثال کے طور پر وہاں معلوم ہو جاتا ہے، یہاں معلوم نہیں ہوتا۔ معلوم اگر کوئی لڑکی پاکستان سے شادی کرنا چاہتا ہے یہاں پہ اور اس سے اجنبی ہیں وہ، تو اسے چاہیے کہ یہاں اس کے لڑکے کے حالات کا پتہ لگائیں، پتہ کر لیں۔ لیکن میری ریکویسٹ ہے جو بھی پروگرام دیکھ رہا ہے کہ پلیز آپ صحیح بات بتائیں، کسی کی زندگی خراب نہ کریں، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ کسی کی زندگی خراب کرنے سے آپ کی زندگی خوش نہیں ہو سکتی ہے۔ لڑکی اگر خاص کر لڑکی کو لے آ رہے ہیں تو اسے بتائیں کہ بھائی وہاں پہ بڑا اسٹرگل ہے، آپ گھر دیکھ رہی ہیں، سب کچھ یہاں پہ لون پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہاں کا سسٹم ہے، لگژری لائف دکھتی ضرور، لیکن آپ توقع حد سے زیادہ نہیں رکھیں۔ لیکن اس کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے، وہ پورا گھر چھوڑ کے آ رہی ہے، خیال تو رکھنا چاہیے، چھوڑ بالکل خیال رکھنا چاہیے، لیکن اس کو ان تمام چیزوں کو بتا دیں تاکہ اس کا خواب چکنا چور نہ ہو، اس نے بہت سارے خواب سجائے نہ ہو، نہیں بیچاری یہاں کے پھنسے گی۔ لیکن جب یہاں آ جاتی ہے تو شوہر پہ واجب ہے کہ اس کے نفقے کا خیال کرے۔ نفقے سے مراد کیا ہے؟ صرف کھانا پینا نہیں ہے، اس کی خواہشات کا۔ اب ظاہر وہ آئی ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے گھمائیں پھرائیں، انجوائے کریں، اکیلے لے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، ماں باپ جو ہوتے ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ زیادہ انٹرفیئر نہ کریں کہ بھائی ہمارا بھی نہیں، ہم بھی چلیں گے ساتھ میں، نہیں، آپ میاں بیوی کو اکیلے جانے دیں تاکہ وہ اپنے دل کی باتیں کریں اور ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈنگ کریں، سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ان کی زندگی خوشگوار گزر جائے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نئی شادی ہوئی ہے، وہ مثال کے طور پر یہاں سے ناگرا فال جانا چاہ رہے ہیں یا امریکہ گھومنے جانا چاہ رہے ہیں، سب بہن بھی سوار ہونے کے لیے تیار ہو گئیں، ماں بھی تیار ہو گئیں، نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو اکیلے چھوڑنا چاہیے تاکہ یہ ٹائم اسپینڈ کریں۔ لوگوں کو شادی سے پہلے گھما پھرا دے، اور نہیں، شادی سے پہلے نہیں، ان کے حقوق ان کی جگہ پر ہیں، لیکن اگر جوائنٹ فیملی میں بہنیں ہیں، ماں ہے، بیوی ہے، تو سب سے پہلے پرائیورٹی جو ہے وہ مرد پر اپنی بیوی کی ہے، چونکہ اس کا کوئی نہیں گھر میں، ماں کی ہے لیکن ماں کی اور بھی اولادیں ہیں جو ماں کو ٹیک کیئر کر سکتی ہیں، لیکن اس بیوی کو صرف اس کا شوہر ٹیک کیئر کر سکتا ہے۔ تو اسلام کہتا ہے کہ فرسٹ پرائیورٹی تمہاری بیوی ہے۔ اچھا، کچھ خواتین تو اتنی فرینڈلی ہوتی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ پوری فیملی مکس جائے تاکہ زیادہ مزہ آئے۔ وہ الگ بات ہے، اگر لڑکی ڈیمانڈ کرے، نہیں، میں نئے جوڑے کی بات کر رہا ہوں، میں نئی شادی شدہ کی بات کر رہا ہوں، 2-4-5 سال پرانے ہونے کے بعد تو خود ہی لڑکی بہت اگر اچھی ہے تو گھل مل جائے گی، سب کا خیال کرے گی، لیکن یہ گھل ملے گی کب؟ جب اس کو شروع میں عزت دیا جائے گا، چونکہ نیچر یہ بتاتا ہے، فطرت یہ کہتی ہے کہ جب لڑکی آتی ہے اپنے سسرال تو جو لفظ سسرال ہے وہ نگیٹو ہوتا ہے، تو اس کے ذہن بہت سے نگیٹو سوال تھے، میری ساس میرے ساتھ کیا کرے گی، میری نندے میرے ساتھ کیا کریں گی، میرا شوہر میری بات مانے گا کہ نہیں مانے گا، کہیں ماں کی بات نہ مانے۔ تو ان تمام چیزوں کو اس کے ذہن سے ڈرین کرنے کے لیے تنہائی ضروری ہے، کہ ماں باپ خود کہیں، بہنیں آگے بڑھ کے کہیں کہ نہیں بھائی اپنی بیوی کو لو اور اکیلے جاؤ، جا کے ٹائم اسپینڈ کرو۔ جب یہ بیوی کے لیے کہے گی نا بہن، تو رسپانس میں صحیح آئے گا۔ جی یقیناً ناظرین، ہم بہت ہی اہم گفتگو کر رہے ہیں اس وقت، اور یقیناً ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ جو اپنا پورا گھر چھوڑ کے آئی ہے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ہمارا پروگرام جاری ہے، ہمارا مستقبل، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، یا علی مدد۔ ہمارا مستقبل پروگرام میں ظفر عباس ظفر حاضر خدمت ہے کینیڈا اسٹوڈیو سے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مستقبل اس حوالے سے ہم یہ پروگرام اس لیے کر رہے ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز میں، یورپ کنٹریز میں جو ہمارے ساتھ درپیش مسائل ہیں ان الجھنوں کو سلجھایا جائے، ان الجھنوں کو حل کیا جائے۔ اس سلسلے میں اہل بیت ٹی وی اور قائم ٹی وی کے زیر اہتمام یہ پروگرام جاری و ساری ہیں، ہمارا مستقبل، اور اس میں ہمارے ساتھ مختلف علماء کرام شریک گفتگو ہوں گے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں، کینیڈا اسٹوڈیو میں ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں خطیب اہل بیت، معروف عالم دین قبلہ مولانا سید امام حیدر زیدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قبلہ، ہمارا مستقبل اس موضوع پر ہمارے یہ پروگرام جاری ہیں، اور ہم اہل بیت ٹی وی اور قائم ٹی وی کی اس خصوصی نشریات میں ہم چاہیں گے کہ ویسٹرن کنٹریز میں جو لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں اپنے ملکوں سے، تو ان کو کیا درپیش مسائل ہیں، ان کا حل کیا ہے، اس حوالے سے ہم نے ان پروگرام کا اہتمام کیا ہے۔ آج جو ہمارا ذیلی موضوع ہے وہ ہے ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ہم کیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔ سب سے پہلے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض ہے، اور اہل بیت ٹی وی اور قائم ٹی وی کے کارکنان کو بھی سلام عرض ہے، اور ظفر بھائی جو ہمارے بہت ہی عزیز بھائی ہیں اور بہترین شاعر ہیں اور شاعر باعمل ہیں، جس سے عامل باعمل ہوتا ہے ویسے شاعر باعمل ہیں۔ انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کیا تھا، اور ٹی وی کے جو اراکین ہیں انہوں نے کہ ان ٹاپکس پہ گفتگو کی جائے، تو ٹاپک تو ایک حساب سے بڑا اچھا بھی ہے، بڑا سخت بھی ہے، بڑا حساس بھی ہے، اور اگر کوئی سخت جملے اس میں ہو بھی جائیں تو اس کو بجائے اس کے کہ نگیٹیو لیا جائے، پازیٹیو لینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کیا کہہ رہا ہے۔ اگر ڈاکٹر مریض کے درد کو دھیان میں رکھے گا تو پھر آپریشن نہیں کر سکتا ہے۔ صحیح۔ اب اس حوالے سے ہمیں بلکہ آپ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اپنا وقت نکال رہے ہیں ان موضوعات پہ جن کا سامنا ہمارا معاشرہ کر رہا ہے اس وقت یہاں۔ جی بالکل۔ تو ہم جاننا چاہیں گے کہ ایک ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ان ملکوں میں ہم کیا کریں؟ دیکھیے، شادی جو ہے وہ ایک زندگی بھر کے ساتھ کا کانٹریکٹ ہے۔ جی، اس کو شریعت نے کانٹریکٹ کہا ہے، عقد کہا ہے۔ عقد کے معنی ہوتے ہیں کانٹریکٹ، اسی لیے اس میں صیغے عربی میں پڑھے جاتے ہیں، یہ کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے۔ اور اسلام نے چونکہ شادی کی طرف بہت پروموٹ بھی کیا ہے، النکاح من سنتی فلیس فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح ہماری سنت میں ہے، اگر کسی نے اس کی طرف رغبت نہیں کیا تو مجھ میں سے نہیں ہے۔ نکاح کو امت سے رسول اللہ نے خارج کیا ہے۔ اگر آپ شادی کرنے کی طرف راغب نہیں ہیں، انکار نہیں کریں گے شادی کیا ہے، تو آپ امت رسول سے نہیں ہیں۔ خود قرآن مجید کہہ رہا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، شادی کو کامیاب بنانے کے لیے خود قرآن مجید آئیڈیولوجی پیش کر رہا ہے۔ جیسے ہم اور آپ شاید اگر پیش کریں تو وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، ایام سے مراد یہاں پر کنواری لڑکیاں ہیں۔ صحیح۔ تم شادی کرو کنواری لڑکیوں سے، اگر تم کنوارے ہو مطلب۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، شرط یہ ہے کہ وہ صالحین ہوں۔ سبحان اللہ۔ صالحین سے مراد کیا ہے؟ اہل بیت اللہ رسول اور اہل بیت علیہ السلام کے محب ہوں، ان کے چاہنے والے ہوں، اور اعمال میں حرام خدا اور حلال خدا سے بچنے والے ہوں، یہ ہے صالحین۔ اب اس کے بعد کیا اللہ فرماتا ہے؟ اِن یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر تم فقیر ہو تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا شادی کرنے پہ۔ کیا بات۔ وَأَنكِحُوا، نکاح کرو کنواری لڑکیوں سے مشتری صالحین ہوں، اِن یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم، اللہ جانتا بھی اور وسعت دینے والا بھی۔ اچھا، انسان کی فطرت میں بھی ہے اور ضرورت بھی ہے انسان کو اس چیز۔ بالکل ہے، مطلب تو ظاہر سی بات ہے، فطری تقاضے بھی ہیں، اور تنہائی جو ہے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ تنہائی ایک سزا ہے،
اور اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے خود خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے عورتوں کو مردوں کے لیے سکون کا سبب قرار دیا اور قرآن میں یہ ہے کہ ہم نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے. بہت سے رغبت بھی ہے، بہت ہے مسائل ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ صالحین ہونا چاہیے. اگر صالحین ہیں تو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم غنی کر دیں گے. تو غنی سے مراد یہاں پر صرف پیسہ نہیں ہے، فکر، عزت، رزق، اولاد جی، سب لحاظ سے ہم بالکل تمہارے لیے کر دیں گے اگر تم صالحین سے شادی کرو گے. شادی بیاہ ایک عقد ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ شریعت نے عورت کی طرف لگا ہے، عورت کی طرف سے پیش نہاد ہوتی ہے. جیسا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی جانب سے نہیں، شریعت نے لکھا ہے انکاح. تو آپ نکاح پڑھتے ہیں تو میں بتا دوں اس کے معنی کیا ہوتے ہیں. انکاح تو یعنی پہلے لڑکی کا وکیل شروع کرتا ہے، یعنی لڑکی یہ کہتی ہے کہ میں اپنے کو آپ کے نکاح میں دے رہی ہوں. لڑکا مانگ نہیں رہا ہے، لڑکی سیلنڈر کرتی ہے، عورت پہلے پیشنہاد کرتی ہے. چونکہ لڑکی میں حیا ہوتی ہے، وہ یہ خود نہیں کہہ سکتی ہے، تو شریعت نے کہا وکیل بنا لو. تو عالم جو جا کے اجازت لیتا ہے لڑکی سے، وہ ایکچول اس کا لائر ہوتا ہے. یہاں کی زبان میں کہیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنا وکیل بنائیں تاکہ میں آپ کا عقد فلاں ابن فلاں سے اتنے مہر پہ پڑھ دوں، کیا مجھے اپنا وکیل بناتی ہیں؟ یہ اجازت میں. وہ کہتی ہیں جی. اس لڑکی کو سمجھ میں یہ آنا چاہیے. عجیب سی بات ہے کہ ہم اتنا جہاں پہ ہمیں شرم اور حیا کرنا چاہیے وہاں ہم کرتے نہیں، اور جہاں پہ نہیں کرنا چاہیے وہاں پہ اتنا شرم و حیا کرتے ہیں کہ اصل کانسیپٹ سے دور ہو جاتے ہیں. لڑکی سے جب عالم دین یا نکاح پڑھنے والا پوچھتا ہے، کیا کہتا ہے؟ مجھے آپ اپنا وکیل بنا رہی ہیں کہ میں آپ کا فلاں ابن فلاں سے نکاح پڑھ دوں، یعنی عقد جاری کر دوں. وہ کہتی ہیں جی. جی کرتے وقت ان کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ میں اپنی زندگی کو سرنڈر کر رہی ہوں کانٹریکٹ سائن کر کے مہر کے اوپر اس مرد کے. اب اس کے بعد آ کے صیغہ کون جاری کرتا ہے؟ لڑکی کا وکیل. انکاح تو موکلتی، میں نکاح میں دے رہا ہوں اپنی موکلہ کو، بے موکل کا، تمہارے موکل کو، مہر معلوم پر. تو وہ کہتا قبلت النکاح، ہم اس لڑکی کے نکاح کو ہمارے وکیل کی طرف سے قبول کرتے ہیں. تو ٹوٹل یہاں انسان خود اپنا نکاح پڑھ سکتا ہے؟ بالکل پڑھ سکتا ہے. اگر عربی میں پڑھنا شرط ہے اور انشاء شرط ہے، وہ جان رہا ہو کہ کیا پڑھ رہا ہے. اس میں پھر وکیل ہونا اور وکیل نہیں، اس میں صیغہ بدل جاتا ہے. اس میں کس کی اجازت؟ انکاح تو نہیں، اس میں خود عورت کہہ سکتی ہے، لیکن شریعت شرم و حیا یہ ہے کہ عورت نہیں کہہ سکتی ہے. تو احتیاط یہ ہوتی ہے کہ لوگ پڑھوا لیں چاہے صیغہ صحیح جاری ہو. اگر صیغہ صحیح جاری نہیں ہوگا، اگر نکاح نہیں صحیح ہوا تو گناہ ہوگا تو اس کا. اچھا، ایسے ملک میں اسٹوڈنٹ گئے ہیں جہاں والدین بھی نہیں ہیں، علماء بھی نہیں ہیں، کوئی ادارہ نہیں ہے، وہاں اگر خود فون پہ پڑھوا لیں. اب تو آج کل تو اس کی یہ کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا. فون کے ذریعے کسی کے ذریعے سے پڑھوا لیں. نکاح میں صیغہ جو جاری کرنے والے لوگ ہیں وہ اس لیے علماء رکھے جاتے ہیں کہ وہ صیغہ صحیح سے پڑھ دیں گے تاکہ آپ کا عقد کا جو کانٹریکٹ ہے وہ صحیح سے پڑھا جائے، اسی لیے رکھا گیا ہے. تو یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. شادی میں جو دوسری چیز ہے جس سے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نارتھ امریکہ میں، خاص کر کینیڈا میں کافی طلاقیں ہو جاتی ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاقیں ہوتی ہیں، ہم سمجھاتے رہتے ہیں. تو شادی سے پہلے جب شادی کرنے کے لیے لڑکا لڑکی راضی ہوں تو ایک کانٹریکٹ بننا چاہیے یہاں پہ. مطلب جیسے لڑکے سے پوچھا جائے کہ تمہیں کس طرح کی لڑکی چاہیے، ہر لحاظ سے، خوبصورت چاہیے، فلاں چاہیے، پڑھی لکھی چاہیے، تمہاری کیا کیا ڈیمانڈ ہے، اس لڑکی سے تم کیا چاہتے ہو. اب وہ لڑکا کہتا فار ایگزامپل کہ ہمیں وہ ناشتہ بنا کے دے، ناشتے میں پراٹھا بنا کے دے، کھانا بنا کے دے، اور جاب پہ نہ جائے. اور ہمارا یہ تو ذمہ داریوں میں شامل ہے یا ذمہ داری کانٹریکٹ پہ ہونا چاہیے؟ کانٹریکٹ میں ہونا چاہیے. چونکہ لڑکی منع کر دے گی تو پھر لڑکا ہمارے وطنوں میں تو یہ چیز لازمی، لیکن انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. بات یہ ہے چوتھے پانچویں چھٹے دن وہ کھیر کو ہاتھ لگایا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ وہ ایک رسم و رواج ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ زمانہ ختم ہو گیا. اب میں بات کر رہا ہوں اپنے مطلب اس کی ذمہ داری نہیں ہے، جو عورت آئی ہے اس کی ذمہ داری. اپنے ملک کے دیہات کی بات نہیں کریں، ہم یہاں کی بات کریں جہاں پہ مرد، یہاں پہ جو خود لڑکا لڑکی بھی اپنا بات کرنا چاہتے ہیں اور بات کر کے ہی شادی کرنا چاہتے ہیں، جس میں شریعت نے الاؤ کیا ہے. شریعت نے الاؤ کیا ہے کہ لڑکی لڑکا آپس میں شریعت کے دائرے میں رہ کے محرم نامحرم کا خیال رکھ کے گفتگو کریں، اور گفتگو بھی مناسب ہو، غیر مناسب نہ ہو.
نہیں تو یہ فیصلہ والدین نے کرنا ہے یا اولاد نے نہیں، کرنا ہے؟ بیٹی کی طرف سے باپ نے کرنا ضرور ہے، لیکن اگر بیٹی نے کوئی ایسا لڑکا تلاش کر لیا ہے جو جو اچھا کفو ہے، صحیح ہے. اس کے برابر کا ہے، تو باپ کی اجازت ساقط ہے. اگر باپ وہاں پہ آبجیکشن کرتا ہے تو نکاح صحیح ہے. اچھا یعنی اس کا خالی راضی ہونا اگر کافی ہے. ہاں بیٹی ہے کسی کی، اس نے کوئی لڑکا پسند کیا صحیح. اس کی مرضی کا، لیکن اخلاقی ذمہ داری تو ہے کہ بالکل والدین ہے، کی بالکل ہے، لیکن شریعت جہاں پہ باپ کو ولایت دے رہی ہے صحیح. وہاں باپ کو زبردستی نہیں کرنے دے رہی ہے، چونکہ باپ کو زندگی بسر نہیں کرنا، لڑکی کو بسر اچھا کرنا. باپ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ رشتے طے کر دیے جاتے ہیں، میں اور آپ بیٹھے اور چلیں جی میرا بیٹا ہے آپ کی بیٹی ہے، ہم دونوں نے طے کر لیا، بچوں کو پتہ بھی نہیں ہے، ہم صرف جا کے بتاتے ہیں کہ ہم نے تمہارا یہ رشتہ طے کر دیا ہے. وہ کسی حد تک ٹھیک نہیں ہے، کسی حد تک ٹھیک نہیں ہے، چونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر لڑکا ارادہ رکھتا ہے اس لڑکی سے نکاح کرنے کا، اول ارادہ رکھتا ہے تو بات کرے، ارادہ نہیں رکھتا ہے تو بات نہیں کرے گا. لیکن اگر بات کرنے کے بعد انکار نہیں کر سکتا، پھر یہ نہیں کہ ہم نہیں آپ کو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ اسے کرنا ہے بات فیصلہ کرنے کے اسے بعد. ہاں بات یہ ہے تو کہ اب انکار بھی کر سکتا ہے اور ہاں بھی کر سکتا ہے وہ تو. لیکن لڑکے لڑکی کو اجازت ہے کہ وہ آپس میں شریعت کے دائرے میں رہ کے گفتگو کر لیں. لیکن گفتگو اسی لیے کرنی ہے نا اس کہ گفتگو فیصلہ کا کرے. طریقہ یہ ہے، اس گفتگو کا طریقہ یہ ہے جو ہمارے علماء نے کہا بھی ہے اس کی طرف، کہ لڑکے سے قاضی پوچھے، عالم پوچھے یا کوئی بیچ کا آدمی پوچھے، بہتر ہے کہ عالم پوچھے کہ آپ کی کیا ڈیمانڈز ہیں. لڑکے سے لکھوائے ایک پیپر پہ پوری ڈیمانڈز. جیسے ایک لڑکا ایک لڑکی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تو پسند کرنا کبھی کبھی ایموشنل بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی بغیر جذباتی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ایک نفسیاتی چیز ہوتی ہے. جب شادی ہو جاتی ہے اس پسند کے، اور جب حقیقت کی طرف دونوں جوڑا آتے ہیں تو طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. اس طلاق سے، اس اختلاف سے بچنے کے لیے آپ شادی سے پہلے اپنی ڈیمانڈ بتائیں کہ ہمیں لڑکی ایسی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے. وہ ڈیمانڈ اس لڑکی کے پاس جانی چاہیے کہ بھائی تمہارا جو یہ لڑکا جسے تم شادی کرنا چاہتی ہو اس کی یہ نیچر ہے، یہ چاہیے اس کو. اب ان کی بھی ڈیمانڈ ہوگی، ان کی بھی جو لڑکی کی ڈیمانڈ وہ لڑکے کے پاس آئے، دونوں آپس میں پڑھیں، ٹائم دیا جائے اور اس کے بعد اس پر ڈسکس کریں. مثال کے طور پر لڑکے نے کہا ہے کہ میں تم سے شادی کروں گی، تم میری بیوی بنو گی، تو میں ناشتے میں پراٹھے کھاتا ہوں، مجھے پراٹھے بنا کے دینا ہوگا. ٹھیک ہے. لڑکی کہے کہ ہم دے تو دیں گے لیکن ڈیلی نہیں دے سکتے. لیکن قبلہ یہ تو شرائط ہوگی نا، بات یہ تو سنیے نا، ایک دوسرے کو سونپنا نہ ہوا. نہیں سونپنا، مطلب اگر نہیں، میں آج کے دور میں آپ سونپنے کے سسٹم کو ختم کریں. سونپنے کی وجہ سے ہی توقعات لڑکی لے کے بہت جاتی ہے لڑکے کے پاس، لڑکی یا لڑکا توقع بہت زیادہ لڑکی سے رکھتا ہے، بعد میں جب باتیں کھلتی ہیں تو طلاق کی نوبت آتی ہے اور رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. رشتے آج جو آپ نے بات کی، معاف کیجیے گا میں نے قطع کلامی کی، کہ رشتے ٹوٹنے کی بات، اس میں میڈیا کا کہیں ہاتھ نظر آ رہا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرامے ہم دیکھ رہے ہیں، ڈرامے ایسے بنے ہوئے ہیں کہ ساس کو کس طرح قابو کیا جائے، بہو کو کیسے قابو کیا جائے، یہ تمام چیزوں سے نجات پانے کے لیے یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں، پہلے میں مکمل کر لوں پھر آپ سوال کر لیجئے گا، کہ ایک کانٹریکٹ بنا ہے. مثال کے طور پر لڑکا کہے کہ ماں میرے ساتھ رہے گی، اگر ماں میری بیمار ہوتی تمہیں خدمت کرنی ہوگی، تمہیں جاب چھوڑنا ہوگا میری ماں کے لیے. ٹھیک ہے. تو لڑکی اس پر ڈسکس کرے گی کہ ٹھیک ہے ہم جاب تو نہیں، میں آپ کی ماں کی خدمت کریں گے. تو شادی کرنے سے پہلے جس لڑکے کے پاس لڑکی جا رہی ہے یا جو لڑکا لڑکی سے شادی کر رہا ہے، ان دونوں کے ذہن میں یہ ہو کہ ہمیں شادی کے بعد کیا کیا کرنا ہے. پرابلم وہاں ہوتی ہے کہ لڑکی لڑکے کو بے پناہ چاہتی ہے، لڑکا لڑکی کو بے پناہ چاہتا ہے، شادی کر لیتے ہیں. لڑکی کو جب پتہ چلتا ہے کہ ہمیں تو اس کی ماں کی خدمت بھی کرنی ہے، ہمیں تو جاب نہیں کرنا ہے، ہمیں تو پراٹھے پکانے ہیں، تو وہ گھبراتی ہے، ڈپریشن میں آتی ہے، لڑتی ہے اور چھوڑ کے گھر. یہ تو قبلہ جوائنٹ فیملی کے مسائل ہو گئے. نہیں جوائنٹ فیملی کے نہیں، پراٹھا پنا جوائنٹ، جیسے یہاں پر ہیں، لڑکا کہہ رہا کہ ہم آپ کو کانڈوں میں ایک کمرے میں رکھیں گے، وہ اپنے بڑے گھر میں رہنے کی عادت ہے. تو یہ جو شادی کے بعد کی توقعات، جو میاں بیوی کی شکایتیں ہوتی ہیں کہ بیوی نے ہم کو نہیں پوچھا اور میاں نے ہم کو نہیں پوچھا اور وہ اگنور کر رہا تھا، اسی بیسک پہ لڑائی یہی ہوتی ہے. بیسک لڑائی میاں بیوی میں یہی ہوتی ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے ایک پیپر ہونا چاہیے شادی سے پہلے. یہ بہترین آئیڈیولوجی ہے، بہترین چیز ہے. اور یہ آئیڈیولوجی ایران میں رائج ہے. ایران میں انقلاب سے پہلے طلاق کی تعداد بہت تھی، انقلاب کے بعد بھی. اس کی وجہ سے انقلاب میں طلاق کا ریشو بہت کم ہوا. یہی وجہ تھی کہ عورت کو حد سے توقع نہ ہو مرد سے، اور مرد کو حد سے عورت سے توقع نہ ہو. توقع جب اترتی نہیں ہے تو دونوں آپس میں لڑتے، اور خاص کر یہاں پر جہاں پہ بالکل اوپن ماحول ہے.
یہاں پر بالکل اوپن ماحول ہے. تو لڑکی کو کیا چاہیے اپنے شوہر سے وہ لڑکی بتا دے, لڑکے کو کیا چاہیے اپنے شوہر سے. 90% اگر بات میچ کر رہی ہے, 80% بات میچ کر رہی ہے, تو شادی کرنے کے بعد طلاق کی نوبت نہیں آتی. ناظرین یہ گفتگو جاری ہے, بہت ہی خوبصورت گفتگو جاری ہے. امام حیدر صاحب نے کہا کہ شادی سے پہلے کانٹیکٹ ہونا چاہیے کہ کیا مستقبل میں ہم نے کرنا ہے. ہمارا پروگرام جاری رہے گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ